وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں، من بعد ضراء، مصیبت تکلیف کے بعد، مست ہو، جو مصیبت اسے پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو ضرور کہیں گے کہ برائی ہم سے دور ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کاروباری انسان نقصان اٹھاتا ہے، اور نقصان کے بعد اگر سنبھلنے کا موقع ملے اور وہ سنبھل جائے اور پھر خوشحال ہو جائے تو وہ اپنے سے چھوٹے پر بیجا روب جماتا ہے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو میرے کو جو ملا ہے میری محنت کی وجہ سے ملا ہے، یا پھر میں اتنا عقل مند ہوں اس وجہ سے مجھے ملا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی چلتے انسان کو بھی اتنی دولت دے دیتا ہے کہ جو اس سے خود نہیں سنبھالی جا رہی ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور بسا اوقات راتوں رات انسان کی دولت اس سے واپس لے لی جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہاں تک کہ ایک نوجوان ہے، بہت مالدار تھا، کہ اس کے اتنے گھر تھے کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ میرے پاس کتنی پراپرٹی موجود ہے، دن کب بدل جائیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن جب اس کے حالات بدلے تو ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے چھت بھی موجود نہ تھی۔ اللہ نے نعمت دی ہے، انسان کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انہ لفرح فخور، بے شک وہ خوش ہونے والا، برائی مارنے والا ہے۔ مگر کچھ لوگ دنیا میں اچھے بھی ہیں، فرماتا ہے قرآن الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نعمتوں میں انہیں مزید ترقیاں ہی ترقیاں دیتا ہے۔ اولئک لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش بھی ہے، واجر کبیر، اور بڑا ثواب بھی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نعمت کے صحیح استعمال کرنے والوں کو دنیا میں تو عزت دیتا ہی دیتا ہے، قیامت کے دن اسے بڑا ثواب اور بخشش رب کے فضل سے عطا ہوگی۔